والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اب تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے، یعنی اللہ کے کسی اور کو شریک نہیں بناتے، اللہ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کو، کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اور تیسری چیز یہ، ایک تو وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، دوسرا وہ کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے، تیسرا وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ تین چیزیں جون سی ہیں۔ اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو جو یہ کام کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا یا کسی کو قتل کرے گا ناحق یا زنا کرے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ یہ چیز فرمائی گئی۔ اور آگے فرمایا گیا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت والے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ قیامت والے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور ذلت کے ساتھ وہ اس عذاب کے اندر رہے گا، ما سوائے اس کے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ ما سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو تین چیزیں فرمائیں گی۔ ایک تو یہ کہ جو بندہ کسی کے ساتھ کسی کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، کسی اور کو بھی معبود بنا لے عبادت کے لیے۔ نمبر دو کہ وہ کسی کا ناحق قتل، جس کو اللہ نے حرام قرار دیے، کوئی ناحق قتل کرے۔ تیسرا یہ کہ وہ شخص زنا کرے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان گناہوں کی سزا پائے گا، بلکہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کے عذاب کو دوگنا کر دیا جائے گا، ڈبل کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ذلت کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہے گا، ذلت کے ساتھ۔ تو اس لیے دوسری مرتبہ دہرایا تھا کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ ما سوائے اس کے کہ الا من تاب وآمن وعمل
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ماں سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کر لی، اگر تو کسی نے توبہ کر لی اس کا پھر کیس ڈیفرنٹ ہے۔ ایمان لے آیا، قتل کیے تھے، زنا کیے تھے، پھر اس نے نیک اعمال کیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، نہ صرف گناہ معاف کر دے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو امام ابن جریر آپ اس آیت کے شان نزول میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کچھ مشرکین ایسے تھے جنہوں نے بہت قتل کیے تھے۔ کچھ مشرکوں نے، کسی نے 2 قتل کیے، کسی نے 4 کیے، کسی نے 6 کیے، بہت قتل کیے تھے۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ جس دین کی ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ دین ہے تو بہت عمدہ، مگر پہلے آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو برے اعمال کیے کیا ان کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کا شان نزول ہے کہ ہم پہلے بہت قتل کر چکی ہیں، آپ ہمیں جس دین کی طرف بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ ادھر، اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، قرآن کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان لے آؤ، تو مگر پہلے آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ جو ہم پہلے جو کچھ کر چکی ہیں کیا اس کا کوئی کفارہ ہے اب؟ تو یہ ان آیات کا شان نزول ہے، ان آیات کا جن سے۔ اچھا، اب انہی آیات کی تفسیر کے تحت میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل حضرت حمزہ کو جس نے قتل کیا تھا وحشی کو بلایا اور وحشی جن سے اس کو اسلام کی دعوت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسلام کی دعوت کس کو دی؟ جس نے آپ کے سب سے پیارے چچا کو قتل کیا تھا، آپ نے اس کو بلایا، جس قتل کے اوپر آپ کو بہت تکلیف اور بہت غمگین اور بہت پریشانی، اور آپ سرکار روئی، پھر آپ نے اس کو بلایا بعد میں اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ کس کو؟ وحشی کو، کہ تم اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے بھی یہی بات کی، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنے دین کی کس طرح دعوت دے رہے ہیں؟ وحشی نے تو ویسے بھی وہ وحشی تھا کیونکہ اس نے آپ کے چچا کو جس طریقے سے قتل کیا تھا، تو اس نے کہا آپ مجھے جس دین کی دعوت دے رہے ہیں
حالانکہ آپ نے تو خود یہ کہا ہے. یہ جو قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہیں، آپ نے تو خود یہ کہا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نمبر 1، اور جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، نمبر 2، اور جس نے کوئی زنا کیا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا. آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں. ایک طرف آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں، اور دوسری طرف آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، اور جس نے زنا کی، تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے. ایسا شخص اپنے گناہوں کی سزا پائے گا. بلکہ آپ نے تو یہ فرمایا، کیونکہ حضور تو قرآن پڑھتے تھے نا، جو قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا، بلکہ آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. جس نے یہ 3 کام کیے ہوئے اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اس عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا. اے محمد، آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہی ہیں؟ ایک طرف آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ بات بھی فرما رہی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود جانے، کسی اور کو شریک کرے، ناحق قتل کرے، زنا کرے، وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، بلکہ قیامت والے دن اس کے گناہ کو اور دگنا کر دیا جائے گا، اور جہنم کے اندر وہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اب مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے رہی ہیں جبکہ میں یہ تینوں کام کر چکا ہوں؟ میں نے اللہ کے ساتھ شریک بھی کیا، میں نے شرک بھی کیا، میں نے بے شمار ناحق قتل کیے، یعنی میں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے قتل کیا، شہید کیا، اور میں نے بے شمار زنا بھی کیے، اور مجھے آپ اسلام کی دعوت دے رہی ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ ایک طرف مجھے آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 کام جس نے کیے، اور میں نے تو یہ 3 کام بے انتہا کیے. میں نے تو بڑے قتل کیے، بڑے زنا کیے، شرک تو میں نے کیا ہی کیا ہے اس کے ساتھ. میں نے بتوں کی یہ جو بھی عبادت میں نے اللہ کے سوا اور معبود بھی بنائی. تو پھر آپ کیسے کہتی ہیں جون سے؟ تو میں تو یہ تمام کام کر چکا ہوں، مجھے آپ کیسے یہ؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اگلی آیت پڑھی، جو ان سی اگلی آیت کہ ماں سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کر لی، ماں سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. اب حضور نے جب اس نے یہ بات ساری کر لی نا، تو اب حضور نے اگلی آیت پڑھی جو ان سی ہے. حضور نے فرمایا کہ آگے بھی تو اتنا سنا ہے تو تم نے اگلا نہیں سنا. ماں سوائے اس کی جس نے توبہ کر لی، جس نے توبہ کر لی، اور توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد اس نے نیک اعمال کیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. تو اللہ تعالیٰ بے حد رحم
فرمانے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے سامنے اگلی آیت جون سی نا وہ پڑھی جون سی ہے۔ تو اب وحشی نے آگے سے پھر ایک بات کہی، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد، کہنے لگا یا محمد یہ تو بہت سخت شرط ہے، بڑی سخت شرط ہے جون سی ہے۔ مان لیا کہ میں نے توبہ کر لی، مگر اگر میں نے وہ توبہ توڑ دی اور پھر میں نے کوئی گناہ کر لیا تو میں تو پھر وہیں پر سٹینڈ کرتا ہوں، بات تو پھر ختم ہو گئی۔ بحث کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضور نے کہا نا مگر ماں سوائے اس کے جو توبہ کر لے۔ پہلے تو اس نے یہ سوال کیا، اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور میں تو یہ تینوں کام کئی دفعہ کر چکا، قتل بھی، زنا بھی، شرک بھی۔ تو حضور نے فرمایا ماں سوائے اس کے جو توبہ کر لے۔ اب اس نے پھر اگلا سوال کیا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں نے توبہ کر لی، مگر اگر میں نے توبہ توڑ دی پھر اور میں نے پھر گناہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے جو ان سے، تو اور مجھ سے پھر کوئی گناہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 پڑھی وحشی کے سامنے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا جس کے ساتھ شرک کیا جائے، کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی اور کو ساتھ شریک کیا جائے۔ ہاں اس سے کم گناہ جس کا بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ کس کو بخشے گا؟ جس کو چاہے گا، جس کو چاہے گا۔ اب پہلا سوال تو اس نے یہ کیا نا، اس نے کہا کہ آپ مجھے اس دین کی کس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں جبکہ آپ نے خود کہا ہے کہ جس نے شرک کیا، ناحق قتل کیا، زنا کیا، وہ بندہ جہنم میں جائے گا اور ایسے ہمیشہ ذلت والے عذاب میں رہے گا، بلکہ اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ تو حضور نے اگلی آیت پڑھی کہ ماں سوائے جس نے توبہ کر لی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو شرط بڑی سخت ہے کہ جس نے توبہ کر لی اس کے گناہوں کو دگنا کر دیا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا یا محمد اگر اس کے بعد میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، توبہ توڑ دی تو پھر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس میں ایک چیز اور ہے۔ حضور نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اس کے سامنے پڑھ دی۔ اب یہ دیکھیں ایک سوال جواب ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حضور نے فرمایا بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے وہ چاہے گا۔ بے شک اللہ اس کو نہیں، اب یہ بھی قرآن ہی ہے نا، سب بات قرآن کے اوپر چل رہی ہے۔
سب بات قرآن کے اوپر چل رہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کیا اس امت کے اندر گناہ نہیں ہے؟ بتائیے. شاید پہلی امتوں سے بھی زیادہ گھنونے گناہ ہوں، مگر پہلی امتوں کے اندر آپ لوگ یہ ابھی آپ رمضان شریف کے اندر آپ نے پوری سورۃ الشعراء کی تفسیر پڑھی ہے. آپ بتائیں کتنے انبیاء کی قوموں کے اوپر کیسے کیسے خوفناک عذاب نازل کیے گئے ہیں. کسی کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر ڈبو دیا گیا، نسلیں نیست و نابود کر دی گئیں، قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا. کسی پر آگ برسائی گئی، کسی کو بستی کو الٹ دیا گیا، کسی کے اوپر آواز کا عذاب آیا، کسی کے اوپر ہوا کا عذاب آیا کہ ہوا ان کے ناک اور منہ سے داخل ہوتی تھی اور دبر کے راستے نیچے سے نکلتی تھی اور جن کے جسموں کو پھاڑ دیتی تھی. پہلی قوموں کے ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں، بندر بنا دیے جاتے تھے، بندر بنا دیے جاتے تھے. مگر کیا نبی کریم صلی اللہ، یہ جو امت ہے اس کے اندر گناہ نہیں ہے؟ وہ لوگ جب گناہ کر کر اپنے گھر واپس آتے تھے تو ان کے دروازے کے اوپر ان کا گناہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ بندہ یہ گناہ کر کر آ رہا ہے، یا یہ اس کی پیشانی، یہ چور ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ منافق ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ فلانا ہے، یہ زانی ہے. مگر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی؟ وہ مجھے کسی کا شعر یاد آیا. پہلیاں قوماں کر دیاں سن پاپ جس دم، پہلیاں قوماں کر دیاں سن پاپ جس دم، وگڑ جاندہ سی ہر ایک سیاکار داموں، وگڑ جاندہ سی ہر ایک سیاکار داموں، ہن بھی حافظہ غرق جہان ہوندا، ہن بھی حافظہ غرق جہان ہوندا، پر یار نو ماردا یار داموں. پہلیاں قوماں کردیاں سن پاپ جس دم، وگڑ جاندہ سی ہر ایک سیاکار داموں، ہن بھی حافظہ غرق جہان ہوندا، پر یار نو ماردا یار داموں. اب اس نے یہ سوال کیا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 پڑھی کہ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا جس کے ساتھ شرک کیا جائے، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم گناہ، یعنی بس شرک نہ کرنا، تو اس کے بعد اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا نا تو وہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا. اچھا اب جب یہ حضور نے سورۃ النساء کی آیت سنائی نا اس کو، اب اس واشی نے ایک اور بات کر دی. اب کہنے لگا یا محمد کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے جس نے شرک کیا،
اور اس سے کم گناہ کو بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا۔ کیا پتا کہ وہ میرے لیے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ کیا پتا وہ میرے لیے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ مجھے کیا پتا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ بخش دے گا جس کے لیے چاہتا ہے، جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا۔ تو پھر میں اسلام کیوں لے کر آؤں؟ مجھے کیا پتا کہ مجھے بخشتا ہے یا نہیں بخشتا؟ مجھے اس سرکل کے اندر نہ لے آئے جس کو نہیں بخشنا۔ میں کیوں اسلام لے کر آؤں؟ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ شاید اس جس کو چاہے گا بخش دے گا، بس شرک نہ کرنا۔ پہلے اس نے کہا کہ اگر میں نے توبہ توڑ دی پھر، تو اب حضور نے یہ فرمایا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زمر شریف کی آیت نمبر 53 اس کے سامنے تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ محبوب اب آپ اس کو یہ فرما دیجئے۔ بھئی وہ اتنے سوال کر رہے، اس نے سب سے پہلا تو یہ سوال کر دیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جبکہ میں یہ تینوں کام کئی دفعہ کر چکا ہوں، زنا بھی، قتل بھی، شرک بھی، کتنوں کی میں نے پوجا کی اور عبادت کی۔ حضور نے کہا مگر جو توبہ کر لے، اس نے کہا مگر اگر میں نے توبہ توڑ دی پھر؟ ٹھیک ہے میں نے توبہ کر لی، مگر میرے سے توبہ ٹوٹ گئی پھر؟ اور آپ نے دیکھی ایسے کئی لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں پھر توبہ توڑ دیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے توبہ توڑ دی پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک نہ کرنا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا وہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا۔ اب اس نے یہ سوال کیا، اس نے کہا کہ وہ بخش دے گا اگر میں ان لوگوں میں سے ہی نہ ہوا، اگر میں ان لوگوں میں سے ہی نہ ہوا، میں اس سرکل کے اندر ہی نہ ہوا کہ مجھے بخشا جائے۔ تو پھر تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ زمر شریف کی یہ آیت نازل ہوئی جو ان سے یہ کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ مگر اس میں صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مشتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم کا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرط یہ لگا دی یہاں قرآن نے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ بخش دے گا تمہیں، وہ بخش دے گا تمہیں۔ اب جب ویشی نے یہ بات سنی نا، بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا اس کا مطلب یہ کنڈیشنل ہو گیا نا، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بخش دے گا، بخشے جاؤ گے۔ اب ویشی کہنے لگا کہ بس پھر ٹھیک ہے، جو میں چاہتا تھا معاملہ حل ہو گیا، وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ
صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے پھر اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ سوالات کیے تھے جو ان سے. بہرحال تو ہم یہ دعا کرتی ہیں کہ میاں محمد بخش یاد آ گئے. رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا. رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا. بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا. وما ارسلناک الا رحمت. یہاں تو رحمت کے سمندر بہہ رہی ہیں صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. رحمت داد یا الہی ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشی مینوں کم بن جاندائی میرا. کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی چاہیے اور توبہ پکی کرنی چاہیے جن سے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بہانے پر بہانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے جن سے بہانے پر بہانے. نبی پاک صلی اللہ ایک استغفار ہے سید الاستغفار. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سید الاستغفار. سید الاستغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار استغفاروں کا سردار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ استغفار ہمیں بتایا. استغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی. سب پڑھیں اللہم انت ربی. اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت. تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے. تو ہی تو ہے میرا. خلقتنی وانا عبدک. تو نے ہی مجھے پیدا کیے اور تیرا ہی میں بندہ ہوں. وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت. اور میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے جو میں نے عہد کیا تھا اور وعدہ کیا تھا میں اس پر قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت. میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان تمام کاموں کے شر سے جو میں نے کی. ابوء لک بنعمتک علی. میں تیرے سامنے تیری ان تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھے عطا کی. وَأَبُوءُ بِذَنْبِي وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي. اور میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. فَاغْفِرْ لِي. تو مجھے معاف کر دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. تیرے سوا میرے گناہوں کو کون معاف کرنے والا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی. جس بندے نے صبح کے وقت یہ استغفار پڑھ لیا اور شام سے پہلے وہ فوت ہو گیا، اور اگر شام کو پڑھ لیا اور صبح سے پہلے وہ فوت ہو گیا، وہ بندہ جنت میں ہی جائے گا. حضور نے فرمایا وہ بندہ جنت. کتنا بڑا تحفہ اور نعمت حضور نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ویسے تو اگر آپ قرآن حدیث پڑھیں تو آپ کو تحفے اور نعمتیں ملتے چلی جائیں گی، ملتی چلی جائیں گی. کتنا زبردست. حضور نے فرمایا ہر فرضوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں. حدیث میں کیا ہے؟ بس صرف مرنے کی دیر ہے، سیدھا جنت میں. اور جو بندہ یہ استغفار پڑھے صبح کے وقت اور شام سے پہلے فوت ہو جائے، اور شام کے وقت اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے، وہ بھی بندہ سیدھا جنت میں جائے گا.
تو یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائے۔